ریالٹی ٹیوب کے معزز دوستو، میں ہوں وقار خان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، اسکرین پر چلتی تصویر کو دیکھو۔ اس تصویر کو آپ نے بائکس پر، گاڑیوں کے شیشوں پر اور شرٹس پر بارہا دیکھا ہوگا۔ یہ تصویر کیوبا کے انقلابی لیڈر چے گویرا کی ہے، جنہیں دنیا بھر کے نوجوان انقلاب کی علامت مانتے ہیں، جبکہ امریکہ اور یورپ جیسے تنگ نظر ممالک انہیں فاشسٹ اور دہشت گرد مانتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چے گویرا انقلاب کے ہیرو کیسے بنے۔ چے گویرا 14 جون 1928 کو ارجنٹائن میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک بہترین ایتھلیٹ اور شطرنج کے بہترین کھلاڑی تھے۔ اپنی نوجوانی میں وہ کتابوں کا بہت زیادہ شوقین تھا اور اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے گھر میں 3000 سے زائد کتابوں پر مشتمل ذخیرہ موجود تھا۔ چے گویرا بنیادی طور پر میڈیکل کا طالب علم تھا۔ تعلیمی کیریئر کے دوران ہی اس کے اندر سیاحت کا شوق پیدا ہوا اور 1950 سے لے کر 1953 تک اس نے جنوبی امریکہ کو 3 بار اپنی سیاحت کا مرکز بنایا۔ پہلا سفر اس نے 1950 میں سائیکل پر تنہا 4500 کلومیٹر براعظم کے جنوب سے شمال کی جانب طے کیا۔ پھر دوسرا سفر اس نے 1951 میں موٹر سائیکل پر طے کیا، جو تقریباً دگنا لمبا یعنی 8000 کلومیٹر تھا۔ تیسرا سفر اس نے 1953 میں طے کیا۔ تینوں بار اس نے متعدد ممالک جیسے ایکواڈور، کولمبیا، برازیل، کانگو اور بولیویا کراس کیے۔ اس سفر کو موٹر سائیکل جرنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس پر کئی کتابیں اور خود سے ان کی یادداشتیں چھپ چکی ہیں اور ایک فلم بھی بن چکی ہے۔ اس سفر کے دوران چے کے مشاہدے میں جہاں بے پناہ اضافہ ہوا، وہی جب وہ دیہاتوں اور چھوٹے چھوٹے شہروں اور قصبوں سے گزرا تو وہاں کے رہنے والے باشندوں کی حالت زار، غربت اور بھوک نے اس کی آنکھیں کھول دی۔ وہ غریبوں کے لیے بہت حساس دل رکھتا تھا اور اس مشاہدے سے اس نتیجے پر پہنچا کہ تقریباً تمام جنوبی امریکہ اس وقت کٹ پتلی حکمرانوں کے زیر تسلط ہے اور ان کے آڑ میں سرمایہ داری نظام یہاں جڑ پکڑ رہا ہے، جس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ امریکہ خود ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ دونوں یعنی سرمایہ دارانہ نظام اور اس کا سرپرست امریکہ کبھی بھی غریبوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور ان کی تسلط سے اس خطے کو آزاد کرانے کے لیے اسے اپنی تعلیم چھوڑ کر انقلابی راہ اپنانی پڑی۔ چے گویرا 1954 کو میکسیکو چلا گیا اور وہاں اس کی ملاقات کیوبا کے نئے ابھرتے لیڈر فیدل کاسترو کے بھائی رائول کاسترو سے ہوئی، جس نے اس کی سوچ سے متاثر ہو کر بعد میں اسے اپنے بھائی سے ملوا لیا۔ اس ملاقات کو اگر چے کی زندگی کا نقطہ آغاز کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ دونوں نے متضاد شخصیت ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو کافی متاثر کیا اور چے نے کاسترو کی تحریک میں شمولیت اختیار کر لی۔ دونوں کا نشانہ امریکی نواز کیوبن حکمران باتیسٹا تھا، جو ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ یہ تحریک تقریباً 4 سال چلی۔ اس دوران چے نے باقاعدہ گوریلا ٹریننگ بھی لی اور اس میں کامیاب بھی رہا۔ کاسترو بھی اس کی قابلیت اور ڈسپلن سے بہت متاثر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ ہی عرصے میں اسے اپنا دست راست بنا لیا۔ چے جیسے انقلابیوں کی بدولت ہی وہ وقت دور نہ رہا کہ جب 1959 کی پہلی صبح کٹ پتلی حکمران ملک چھوڑ کر فرار ہونے پر مجبور ہو گیا۔ انقلابیوں کی حکومت آئی تو انہیں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ چے گویرا کو صنعت اور خزانے کی وزارتیں دی گئی، مگر انقلابی جدوجہد کے مقابلے میں اصلاحات کا کام نہایت دشوار ثابت ہوا، اور ایک طرف امریکہ ان کے گرد گھیرا تنگ کر رہا تھا اور طرح طرح کی معاشی پابندیاں عائد کر رہا تھا۔ اور اس دوران چے نے کافی کوشش کی، کئی ملکوں کے دورے کیے اور بڑے بڑے مگرمچھوں کی زمینیں چھین کر غریبوں میں تقسیم کی، مگر ان اصلاحات کے خاطر خواہ نتائج نہیں نکل سکے اور اسے پس پردہ جانا پڑا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب اس کے اندر پھر انقلابی باغی نے سر اٹھایا اور اس نے ان معاشی مغزماریوں میں سر کپانے کی بجائے کانگو کا انتخاب کیا، جہاں ایک اور امریکی کٹ پتلی حکومت کے خلاف تحریک چلنے لگی تھی۔ چے 1965 کے شروعات میں کانگو پہنچا اور اس کے ساتھ اس کے درجن وفادار ساتھی بھی تھے۔ یہاں اس کے آنے کا مقصد یہاں تحریک چلانے والوں کو اپنا تجربہ منتقل کرنا اور ان کے ساتھ مل کر جدوجہد کرنا تھا، مگر ابتدا ہی میں اسے مایوس ہونا پڑا، کیونکہ یہ کیوبا نہیں تھا جہاں انقلابی پرعزم اور ڈسپلن کے پابند تھے، اور اس کے علاوہ اسے یہاں کی زبانیں بھی نہیں آتی تھی
کہ وہ اپنے خیالات اور منصوبوں کا اظہار کر سکے، اور ایک طرف اس علاقے میں CIA بھی پوری طرح سرگرم تھی۔ چے وہاں تقریباً 7 مہینے رہا، لیکن وہ مقامی گوریلا لیڈروں کی نااہلی اور عوام کی انقلاب میں عدم دلچسپی سے حد درجے مایوس ہوا اور وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گیا۔ چے گویرا میں انقلابی باغی سر اٹھا چکا تھا، لہٰذا اس نے کانگو کے بعد بولیویا کی راہ لی، جہاں ایک اور امریکن نواز حکومت عوام کا خون چوس رہی تھی۔ وہ 1966 کے آخر میں بولیویا پہنچا اور ایک پہاڑی علاقے سے تقریباً 50 ساتھیوں کی مدد سے تحریک شروع کی۔ شروعات میں اسے کافی اچھی کامیابیاں ملی، مگر وہ جو پلان لے کر یہاں پہنچا تھا اس میں کئی باتیں اس کے توقعات کے برخلاف تھی۔ ان میں سے ایک عوامی سپورٹ کی توقع تھی جو کانگو کی طرح یہاں بھی نہ ہونے کے برابر تھی، اور دوسری اسے یہ توقع تھی کہ صرف بولیوین آرمی سے مقابلہ ہے، مگر یہاں آ کر اسے پتہ چلا کہ امریکہ بھی پوری طرح موجود ہے، اور اس کے علاوہ اسے سب سے بڑا دھچکا یہ پہنچا کہ کیوبا کے ساتھ اس کا ریڈیو رابطہ منقطع ہو گیا اور مزید سپورٹ کی توقع نہ رہی۔ 7 اکتوبر 1967 کو مقامی منجر نے چے اور اس کے ساتھیوں کے ٹھکانے کی اطلاع بولیوین آرمی کو دی، جس سے فوج حرکت میں آ گئی۔ تقریباً 1800 فوجیوں نے اس مشن میں حصہ لیا جنہیں CIA گائیڈ کر رہی تھی۔ چے اور اس کے ساتھیوں نے اگرچہ مقابلہ کیا، مگر وہ مٹھی بھر تھے اور جلد ہی مارے گئے۔ چے زخمی ہوا اور گرفتار کر لیا گیا اور اسے پوچھ تاچھ کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا، جہاں بہت کوششوں کے باوجود بھی چے سے کچھ اگلوا نہ سکے تو صدر نے خطرے کے سبب انہیں قتل کرنے کا حکم دے دیا، اور یوں ایک عظیم انقلابی ہیرو 9 اکتوبر 1967 کو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چے گویرا کو مرے کئی دہائیاں گزر چکی، مگر وہ ابھی تک لوگوں کے دلوں میں اپنے اصول، قابلیت، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بغاوت اور انقلابی سوچ کی وجہ سے زندہ ہے۔ چے کی مشہور تصویر جو 1960 میں کھینچی گئی ہے، غالباً دنیا میں سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی تصویر ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ اس کی شخصیت آج بھی کیوبا میں نیشنل ہیرو کی طرح ہے، اگرچہ وہ وہاں کا باشندہ نہیں، اور اپنے ملک ارجنٹائن میں بھی وہ کسی ہیرو کی طرح پڑھا اور یاد کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ہمیں جانے کی اجازت دیں اور ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا کثرت سے انتظار کریں۔ شکریہ۔